बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हालात जो है वो आए रोज़ उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं और जैसा कि आपको पता है मशरिक़ वस्ता में जो जंग जारी है उसके असरात जो है वो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने बहुत सारी मामलात देखे, सारा कुछ देखा, पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान की ईरान के साथ भी थोड़ी बहुत जो है वो क्लैशमेंट हुई। अब नाज़रीन, एक नया महाज जो है वो पाकिस्तान पर खुलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और वो है अफ़ग़ानिस्तान का महाज। अफ़ग़ानिस्तान का जो महाज है वो नया बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और कल अफ़ग़ान मुजाहिदीन ने पाकिस्तान को बराह रास्त धमकी दी है कि हम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे। नाज़रीन, हुआ क्या है, बेसिकली उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों की? आपने देखा कि पिछले 22-23 सालों से हमने 5 मिलियन अफ़ग़ानी जो है हमने उनको पाकिस्तान में वो पनाह, उसके बाद हमने उनकी खिदमत की, उनको खिलाया पिलाया, सारा कुछ किया। नाज़रीन, इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। अब ये मामला कल पेश क्यों आया है? आपको याद होगा कि जब अमेरिका की और तालिबान की जो है वो लड़ाई जारी और सारी थी, अफ़ग़ानिस्तान का एक इलाका है जिसका नाम है पंजशेर। पंजशेर जो इलाका है वहाँ पर एक अल-बदरी यूनिट जो है वो काम करती है। बटालियन का नाम उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ पर कमांडो हैं अल-बदरी यूनिट। उसका जो हेड है अब्दुल हमीद खरासानी उसका नाम है। कल ये उसने बयान जारी किया है। अब्दुल हमीद खरासानी अल-बदरी यूनिट का जो चीफ हेड है, सीनियर कमांडर है और उसको लीड करता है। उसने कल बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान को तड़ी लगाई है। पंजशीर अफ़ग़ानिस्तान का वो इलाका है जहाँ पर आपको याद होगा कि मुल्ला उमर की जब हुकूमत थी तो वो पंजशीर का जो इलाका था वो दहशतगर्दों के पास था, वो भी आज़ाद नहीं हुआ था। और जब अमेरिका आया उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पर आके कब्ज़ा किया, सारा कुछ किया, लड़ाई चलती रही और उसके दौरान भी जो है वो तालिबान उसके ऊपर और अमेरिका भी उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा नहीं कर सका। पंजशीर वो इलाका है वहाँ पर। फिर अब जब तालिबान के पास ये हुकूमत आई है, गुज़श्ता 2 सालों से आपने देखा होगा कि जब अमेरिका यहाँ से निकला है, अफ़ग़ानिस्तान तालिबान की जो अल-बदर यूनिट है उसने पंजशीर में फिर जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ किया, वहाँ पर लड़ाई की और उसके बाद उस पूरे इलाके को पंजशीर को अपने कब्ज़े में लिया। तो नाज़रीन, पंजशीर के इलाके से तल्लुक़ है अफ़ग़ान तालिबान जो कि अब्दुल हमीद खरासानी उनका नाम है, अल-बदरी कमांडर के चीफ़ हैं। उन्होंने कल कहा है कि TTP जो है वो उसके तालिबान वो पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में आके वो बराह रास्त अदारों को निशाना बनाएंगे, वो पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करेंगे। नाज़रीन, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। हमें इलाकाई सूरत हाल को भी मजमूई तौर के ऊपर समझने की इंतहाई ज़रूरत है इस टाइम जिस हालात से हम जो है वो गुज़र रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको पता है बैतुल्लाह जो है वो उनके अमीर हैं इस टाइम और उनकी जो है वो वहाँ पर हुक्मरानी है और कोई भी वहाँ पर जो कमांडर है वो इस तरह गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दे सकता, वो अपने पास से कोई बयान जो है वो नहीं दाग सकता उनकी मुशावरत के बग़ैर। मुल्ला हबैतुल्लाह जो है वो अफ़ग़ान तालिबान का जो है वो सदर है और वो कमांडर है बड़ा। आपने देखा होगा चंद रोज़ कबल ख़बरों में पाकिस्तान ने नॉमिनेशन की थी कि एक मदरसे में दस्तारबंदी की जो तकरीब रूनमा हुई थी जिसमें कुछ TTP तालिबान जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, तो पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को याद करवाया था। और आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की काफ़ी ज़्यादा जो है वो कार्रवाइयाँ हुई, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वहाँ पर चक्कर लगा कर तो आए। नाज़रीन, बेसिकली इन सारी बातों के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, असल वजह क्या है जो कि सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से जब पाकिस्तान और ईरान की जो है वो आपस में चपकलस और लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसका जवाब दिया था बल्कि उनके घर में घुस के जो है वो टारगेट से उनको निशाना बनाया था और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो जिसके बाद अफ़ग़ानिस्तान ने ये बयान दिया था कि जो हमारा ये ख़ित्ता है इसको अमन की ज़रूरत है। पिछले
22 سالوں سے یہ لڑائی میں دھنسا ہوا ہے، یہ خطہ جو ہے وہ اب پرامن ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ترکیہ، چین اور روس بیچ میں پڑے، جس کے بعد ایران کی انہوں نے سرزنش کی اور اس کے بعد یہ معاملات کول ڈاؤن ہوئے۔ لیکن اب افغان طالبان ان کو اس بات کا غصہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا تھا کہ اگر کسی بھی پاکستانی شہری کی طرف مالی آنکھ سے دیکھا گیا تو ہم پورے افغانستان کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اس بات کی جو ہے وہ انہوں نے سمجھ لے کہ غصہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے باڑ لگائی ہے اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ باڑ آپ یہاں سے ختم کریں۔ ہماری یہ جو علاقہ ہے یہ سارا پاکستان اور افغانستان ایک ہی علاقہ ہے، یہ تو آپ نے باڑ لگائی ہے، انگریز نے تو اس کو باڑ نہیں لگائی تھی، یہ تو پورا علاقہ ہی افغانستان کا ہے۔ تو ان کا عبدالحمید خراسانی جو ہے البدری چیف، اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں ہیبت اللہ جو ہے امیر اس ٹائم طالبان کے جو امیر ہیں وہ ہمیں اجازت دیں یا وہ ہمیں حکم جاری کریں تو ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں، پاکستان کا نام و نشان ہی ختم کر دیں اگر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے بات کی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس ٹائم حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ ایک نیا محاذ جو ہے وہ ہمارے لیے کھلنے کو تیار ہے۔ ناظرین وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اپنی حالت دیکھیں پاکستان کی، آپ نے یہاں پر باڑ لگائی، آپ نے یہاں پر ٹریڈ بند کی، آپ نے افغانیوں کو نکالا، یہ سارا غصہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آ گئی۔ انہوں نے کہا آپ دیکھیں اپنے ملک کی حالت، آپ کے ملک میں انڈا کتنے کا ہے، مرغی کتنے کی ہے، روٹی آٹے کا کیا حال ہے، پٹرول کا کیا حال ہے۔ ہمارے ملک سے تو گیس بھی نکل آیا ہے، پٹرول نکل آیا ہے، ہمارے ملک میں پٹرول، گیس سب چیزیں سستی ہیں، ہم نے کسی کا قرض نہیں دینا، ہمارے اوپر کسی کا قرض نہیں۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، آپ اپنی حالت کا اندازہ لگائیں، اور آپ ہمارے اوپر جو کارروائیوں کی کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائیوں کا آغاز کریں گے، آپ اپنی پہلے حالت درست کریں، یہ ان کا کہنا تھا۔ جس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا اور باقاعدہ طور کے اوپر اس بات کو جو ہے وہ مانے پہلی دفعہ کہ جو ٹی ٹی پی طالبان ہیں کہ وہ پاکستان میں جا کے کارروائیاں کر سکتے ہیں، اور ان کا وجود جو ہے وہ موجود ہے اور وہ افغانستان میں ہے۔ تو ناظرین حالات جو ہے وہ بہت ہی کشیدہ ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارا ملک پاکستان، ہم جس سٹیج پر اس ٹائم کھڑے ہیں، کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں کسی لڑائی کے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی ملک کی جو ہے لڑائی ہوتی ہے تو اس کی اکانومی کہاں جاتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کتنا خرچ آتا ہے۔ آپ افغانستان اور پاکستان اگر خدا نہ خواستہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ حالات جو ہے وہ کس طرف جائیں گے۔ تو ناظرین یہ جو ہے وہ کل طالبان کی طرف سے نئی بات جو ہے وہ بالکل سامنے آئی ہے، جو کہ قابل غور ہے ہمارے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے پاک فوج کے لیے، ہمارے جو ہے وہ سیاستدان ان کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ہم نے ان کو کیسے کول ڈاؤن کرنا ہے۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، گو کہ مانتے ہیں ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کوئی بھی ملک اس ٹائم معاشی طور کے اوپر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم۔ اگر ہم نے معاملات کو کول ڈاؤن نہ کیے تو یہ کسی بھی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا، سب کو دیکھنا پڑے گا، ان کو بھی سوچنا پڑے گا، اور انہوں نے جو اتنی بڑی باتیں کی ہیں یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا پڑے گا، ہماری جو کمزوریاں ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ناظرین یہ نئی بات جو بالکل سامنے آئی ہے وہ تو جنگ الگ اپنی طرف مشرق وسطیٰ کی، مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے، لیکن یہ جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان کو اب کسی بھی محاذ کے اوپر جو ہے وہ سکون نہیں ہے۔ پاکستان کے جو 3-4 محاذ ہیں وہ مطلب سارے آپ کے سامنے بے یقینی کی صورتحال ہے۔ اب چائنا جو ہے وہ افغانستان میں کام کر رہا ہے، چائنا نے وہاں سے تیل نکالا ہے، وہاں پر وہ انویسٹ کر رہا ہے، وہاں پر وہ سی پیک جیسا منصوبہ جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ تو چائنا تو پاکستان کا ایک دوست ہے، وفادار دوست ہے، لیکن طالبان ہیں انہوں نے اتنی بڑی باتیں کیوں کی ہیں؟ کیونکہ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ جب یہاں سے جو ہے وہ امریکہ نکل کر جائے گا تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھوک آ جائے گی، افلاس آ جائے گی، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی جو ہے وہ کنڈیشن بن جائے گی، لیکن وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
وہاں پر طالبان نے اپنا مکمل کنٹرول حاصل کیا، نہ صرف کنٹرول حاصل کیا بلکہ انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان سے کئی گنا بہتر ملک بن چکے ہیں، ہمارے اندر تمام جو ہے وہ وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس تیل موجود ہے، ہمارے ملک میں جو ہے وہ گیس کا ذخیرہ موجود ہے، ہمارے ملک میں اشیاء جو ہے وہ پاکستان کی نسبت سستی ہیں، تو ہم نے اپنی اکانومی کو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ٹیکل کر لیا ہے۔ اور اگر اب ہم چاہیں تو اب امریکہ کے بعد جس کے ساتھ سب سے بڑی لڑائی ہو سکتی ہے وہ پاکستان ہے، اور اگر ہمارے جو ہے وہ امیر ہمیں حکم دیں تو ہم پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو ناظرین یہ بڑی تشویشناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے حال کے اوپر اور سب کے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دیجیے اسی افسوسناک خبر کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلے سمرن بارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔